ونسٹن چرچل، ایک پاگل شرابی مگر دنیا بدلنے والا انسان۔ کبھی کبھی دنیا کو بدلنے والا انسان بظاہر سب سے غیر معمولی لگتا ہے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سگار منہ میں دبائے، ہاتھ میں برانڈی کا گلاس پکڑے اور اونچی آواز میں بولنے والا ایک ضدی انسان ایک دن پوری دنیا کی تقدیر لکھ دے گا۔ یہ کہانی ہے برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل کی، جسے کچھ لوگ ہیرو کہتے ہیں اور کچھ ظالم، لیکن سب یہ مانتے ہیں کہ وہ ایسا شخص تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ چرچل 1874 میں انگلینڈ کے ایک امیر مگر سخت مزاج گھرانے میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی اسے احساس ہو گیا کہ وہ عام بچہ نہیں۔ اس کے اساتذہ اسے نالائق سمجھتے تھے کیونکہ وہ اکثر کلاس میں چپ نہیں رہتا تھا، لیکن چرچل کے اندر ایک عجب آگ جلتی تھی، دنیا کو اپنی مرضی سے چلانے کی خواہش۔ جب وہ جوان ہوا تو فوج میں گیا اور وہاں سے ہی اس کی کہانی میں ڈرامہ شروع ہوا۔ ایک بار جنوبی افریقہ میں جنگ کے دوران وہ قیدی بن گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر جیل سے فرار ہو گیا اور سینکڑوں میل پیدل چل کر دشمن کے علاقے سے نکل آیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب برطانوی میڈیا نے اسے زندہ لیجنڈ قرار دیا۔ چرچل کو یہ شہرت بہت پسند آئی اور شاید اسی دن سے ہی اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ صرف فوجی نہیں بلکہ ایک دن ملک کا لیڈر بنے گا۔ لیکن قسمت کا کھیل بھی عجب ہوتا ہے۔ جب وہ سیاست میں آیا تو اسے کئی بار ناکامی ملی۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے۔ وہ پارلیمنٹ میں دھاڑ دھاڑ کر تقریریں کرتا، کبھی مخالفین کا مذاق اڑاتا، کبھی خود پر تنقید برداشت بھی کرتا، لیکن اس کی ایک خوبی تھی، اس کے الفاظ میں آگ تھی۔ جب وہ بولتا تو لوگ سنتے اور جب لکھتا تو تاریخ یاد رکھتی۔ پھر آیا وہ وقت جس نے دنیا بدل دی، دوسری جنگ عظیم۔ جب نازی جرمنی یورپ پر چڑھ دوڑا تو برطانیہ خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس وقت چرچل وزیر اعظم بنا۔ سب کہتے تھے یہ بوڑھا شرابی کیا کرے گا، مگر چرچل نے صرف ایک تقریر میں قوم کے خون کو جوش دے دیا۔ اس نے کہا، ہم آخری سانس تک لڑیں گے، ہم کبھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے، چاہے زمین جل جائے یا آسمان ابل اٹھیں، برطانیہ کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ یہ الفاظ ریڈیو پر نشر ہوئے اور برطانوی عوام کے حوصلے آسمان تک پہنچ گئے۔ چرچل دن رات جنگی منصوبے بناتا اور رات گئے اپنے سگار کے دھوئیں میں بیٹھ کر دشمن کی حکمت عملی پڑھتا۔ کہتے ہیں کہ وہ نیند سے زیادہ گفتگو، شراب اور سگار کو اہم سمجھتا تھا، لیکن جب وہ فیصلہ کرتا تو جنرل بھی اس کے حکم کے سامنے خاموش ہو جاتے۔ چرچل کا انداز عجیب تھا۔ کبھی وہ مذاق میں اپنے جرنیلوں کو احمق کہہ دیتا، کبھی محفل میں ہنستے ہنستے اگلا حکم دے دیتا، مگر اس کے دماغ میں ہر لمحہ ایک جنگی نقشہ چل رہا ہوتا۔ اس نے جرمنی کے ہٹلر کو چیلنج کیا اور کہا کہ میں تمہیں تاریخ میں بدنام نام بنا کر چھوڑوں گا۔ واقعی ہٹلر کے خاتمے کے بعد دنیا نے دیکھا کہ چرچل کا وعدہ پورا ہوا، لیکن چرچل کی زندگی صرف بہادری نہیں تھی، وہ ضدی، خود پسند اور کبھی کبھی بے رحم بھی تھا۔ اس نے کئی پالیسیوں میں عام لوگوں کی تکلیف کو نظر انداز کیا۔ اس پر الزام لگایا گیا کہ اس کے فیصلوں سے ہندوستان میں قحط پڑا، جس میں لاکھوں لوگ مر گئے۔ چرچل نے تب بھی اپنے انداز میں جواب دیا، میں تاریخ لکھوں گا، اور تاریخ ہمیشہ فاتح کا ساتھ دیتی ہے۔ یعنی اسے پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کیا سوچتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک طاقت تمہارے ہاتھ میں ہے، لوگ تمہیں سنیں گے، چاہے تم کتنے ہی سخت کیوں نہ ہو۔ جنگ ختم ہوئی، برطانیہ جیت گیا اور چرچل ایک لیجنڈ بن گیا۔ لوگوں نے اس کی تصویریں گھروں میں لگائیں اور اس کی تقریریں آج بھی انگریزی زبان کے بہترین الفاظ میں شمار ہوتی ہیں، لیکن جیسے ہی جنگ ختم ہوئی، الیکشن میں وہ ہار گیا۔ لوگوں نے اسے اقتدار سے باہر کر دیا۔
یہ تاریخ کی سب سے بڑی سچائی ہے۔ عوام جنگ کے وقت ہیرو کو یاد رکھتی ہے، امن کے وقت نہیں۔ چرچل کے آخری دن خاموشی میں گزرے۔ وہ لکھتا رہا، کتابیں شائع کرتا رہا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے نوبل انعام ملا۔ جنگ لڑنے پر نہیں بلکہ ادب لکھنے پر۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لوگوں نے کہا یہ شخص صرف سیاستدان نہیں بلکہ تاریخ کا مصنف بھی ہے۔ 1965 میں جب چرچل کا انتقال ہوا، پورے لندن کی گلیاں سنسان ہو گئیں۔ اس کی آخری رسومات میں لاکھوں لوگ خاموش کھڑے تھے، کچھ آنسوں کے ساتھ، کچھ فخر کے ساتھ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جس شخص نے انہیں جنگ میں زندہ رکھا، آج وہ خود زمین کے سپرد ہو گیا ہے۔ ونسٹن چرچل کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کامیابی ہمیشہ کامل انسانوں کو نہیں ملتی، بلکہ ان لوگوں کو ملتی ہے جو خوف کے باوجود آگے بڑھنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ وہ انسان جس نے دنیا کو اپنے الفاظ سے جھنجھوڑا، آج بھی ایک مثال ہے کہ کبھی کبھی دنیا کو ایک پاگل ہی بچا سکتا ہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔